السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس ٹاک ہے یہ بہت حوالوں سے انپریسیڈنٹڈ ہے، بہت ٹو دی پوائنٹ، فوکسڈ، اسپاٹ آن، اور جو ایشوز ہم جیسے طالب علم ایک عرصے سے محسوس کر رہے تھے ان کے اوپر لکھ رہے تھے، آج بہت اچھے انداز سے ان کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اور یہ کوئی رسمی یا روایتی گفتگو نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی رسمی یا روایتی اس کی تحسین کر رہا ہوں، بہت آؤٹ آف دی باکس جا کے بہت کھلے ڈولے انداز سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ تھا۔ سرداری سسٹم کے بارے میں پہلی دفعہ کسی نے کھل کے بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کی بگھیوں میں گھوڑوں کی جگہ جوتے تھے، اور یہ پورا جو سرداری نظام جو اس شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں انگریز کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اسے اپنے وفادار چاہیے تھے۔ اور بلوچستان کا جو جدید اس بیانیے کے اندر، اس جدید عصری بیانیے کے اندر بلوچستان کے حق میں سب سے پہلے جو آواز اٹھی تھی وہ قائد اعظم کی اٹھی تھی، کسی سردار کی نہیں اٹھی تھی۔ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ 14 نکات قائد اعظم کے آپ نے، ہم نے، سب نے پڑھے ہیں، تو اس میں جب یہ کہا گیا تھا کہ بلوچستان کو آئینی سٹیٹس دیں، یا وہ جو بات کی تھی آئینی حقوق کی، وہ کیا تھا؟ رٹے تو ہم نے لگا لیے، یہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا تھا۔ بلوچستان کو اس کے آئینی حقوق دینے کی بات سب سے پہلے قائد اعظم نے کی تھی، ورنہ تو حالت یہ تھی کہ پاکستان بننے تک جس ریاست کلات کے بہت سہرے کہے جاتے ہیں، اس ریاست کلات میں ایک بھی ہائی سکول نہیں تھا، اور ریاست کلات کے جتنے والیان آئے انگریز کی اپروول سے۔ خیر یہ لمبی کہانی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ریاست کی یہ پالیسی دی ہے کہ ہم اپنے عوام سے بات کریں گے، یہ وہ بات تھی جو ہم جیسے طالب علم محسوس کر رہے تھے کہ ریاست کو اپنے شہری سے براہ راست کلام کرنا چاہیے، بیچ میں نوابی اور سرداری کو رکھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ریاست اپنے شہری تک براہ راست پہنچے۔ اسی طرح ہارڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ قانون کی عملداری ہوگی، دہشت گردوں سے بات چیت نہیں ہوگی، دہشت گردوں کے سہولتکاروں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اس کلیئرٹی کے ساتھ، اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ بات نہیں کی گئی تھی اب تک۔ یہ بہت خوش آئند ہے، یہ میری رائے ہے، آپ اس اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ایکسپرٹس کی طرف چلتے ہیں، اس کے اوپر ان کی رائے لیں گے۔ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ قمر سبزواری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بابر خان یوسف زئی صاحب ہیں، ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے، بابر صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ شکیلہ لقمان صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، شکیلہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ۔ بابر خان صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا، آپ کی کیا رائے آج کی پریس کانفرنس میں؟ بہت سارے ایسے ایشوز ایڈریس ہوئے ہیں گڈ گورننس کے، پبلک تک پہنچنے کے، جن کے اوپر ہم یہاں پہ بات کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی، تو یہ میرے تاثرات ٹھیک ہیں کہ یہ بڑی خوش آئند گفتگو تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پورے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اسے قوم کے سامنے رکھا ہے، اور جس کھلے ڈلے انداز میں رکھا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو یہ شعور اور آگاہی دی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو اسپانسر ٹیررزم ہے اس کے پیچھے کون سے ممالک شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھیں بیرونی مسائل کے ساتھ ساتھ اندرونی مسئلوں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں جو نواب اور سردار ہیں وہ کس طریقے سے بلوچ قوم کو ترقی نہیں کرنے دیتے، بلوچ قوم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، بلوچ قوم کی کس طرح سے وہ جو ہے نا ترقی سے خائف ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک عام بلوچ کا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، آگے بڑھے گا تو ان کی جو سرداری ہے، نوابی ہے، وہ داؤ پر لگ جائے گی، پھر ان کے پاؤں دبانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی غلامی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ بلوچ قوم کو پڑھنے نہیں دیتے، بلوچ قوم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دشمن جو ایک بیانیہ بناتا ہے بلوچستان میں، اس بیانیے کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ کبھی مسنگ پرسنز کے نام پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، کبھی احساس محرومی کے نام پر بیانیہ بنایا جاتا ہے، کبھی جو ہے سائل و وسائل کے نام پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اس بیانیے کو جو دشمن کی طرف سے بنایا گیا بیانیہ ہے اسے انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ عوام کو کہا ہے کہ ہم عوام سے ہیں، عوام ہم سے ہے، ہم ڈائریکٹ عوام سے بات کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بابر صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک سوال آپ سے ہے کہ دہشت گردی کے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کی تھا نا کہ 3 فیز ہیں۔ ایک ہے کہ دہشت گردی سے پہلے پری ٹیررزم، جس میں بیانیہ بنایا جاتا ہے بڑی زیادتی ہوگی جی، ہمارے ساتھ ہمارے اتنے بندے اٹھا لیے، فلاں کر دیا، ہمیں وسائل نہیں دیے۔ ایک ہے ٹیررزم، ایکچول دہشت گردی۔
اور ایک کیا پوسٹ ٹیررزم کی دہشت گردی کے بعد ان کی سہولت کاری والے آ جاتے ہیں کہ جی وہ بیچارے اس لیے کر رہے ہیں اور وہ بیچارے اس لیے کر رہے ہیں. فوج کا کام تو اصل میں دہشت گردی سے نپٹنا تھا. پری ٹیررزم سے نپٹنا بھی آپ کا کام تھا, میرا کام تھا, اہل فکر کا کام تھا, اور پوسٹ ٹیررزم سے نپٹنا بھی حکومت کا کام تھا. کاؤنٹر نیریٹو دینا بھی حکومتوں کا کام تھا, میڈیا کا کام تھا, اہل دانش کا کام تھا, اور اس کے بعد جو دہشت گردی کی سہولت کاری کرتے ہیں ان سے نپٹنا بھی اور نیریٹو دینا بھی آپ کا اور باقیوں کا کام تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج تینوں کام کیے ہیں, یعنی نیریٹوز, کاؤنٹر نیریٹو بھی وہ دے رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں, شہادتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں, شہید بھی وہ اٹھا رہے ہیں, ان کے ایکسکیوزز کو بھی وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کی حکومت کی جو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ تربت میں یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اتنی آپ کی آبادی ہے, پھر اس آبادی کا تقابل باقی شہروں سے کیا گیا. بابر صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں آپ سے پتہ چلنی چاہیے تھیں, آپ کی حکومت سے پتہ چلنی چاہیے تھیں کہ تربت میں اتنے اسکول ہیں, یونیورسٹی ہے, فلاں انفراسٹرکچر ہے, کل اتنے آبادی ہے, اتنے لاکھ آبادی پر اتنے اسپتال ہیں جو پنجاب کے بہت سارے شہروں میں نہیں ہیں. یہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی دہشت گردوں کے نیریٹو کے مقابل اہل سیاست کی طرف سے آنی چاہیے تھی, یہ آپ کی حکومتوں کی طرف سے بھی تو آنی چاہیے تھی نا سر. آصف بھائی دیکھیں, سب سے پہلے افواج پاکستان ہمارا فخر ہے, اور افواج پاکستان کی قربانیاں, افواج پاکستان کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے حکومت بلوچستان کی, یہ گلہ ہم اب کر کے تھک گئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور کچھ چینلز کا شکر گزار ہوں کہ اب وہ ہمیں نمائندگی دے رہے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے, 44% پاکستان کا جو حصہ, زمینی حصہ بلوچستان میں ہے. اس کے بعد ہمیں یہ گلہ رہا ہے, ہماری آواز جو آپ بولے نیشنل میڈیا پر نہیں لائی جاتی ہے. اب یہ جو ہے نا, آپ اس کو چند دوستوں کی مہربانی ہے, یہ جو کاؤنٹر نیریٹو کاؤنٹر ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے سرفراز بگٹی, وہ ہر ہفتے ہر ہماری کیبنٹ کے جو بجٹ اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہم چیخ کر بولتے ہیں, لیکن بلوچستان کو معذرت کے ساتھ نیشنل میڈیا میں وہ کوریج نہیں دی جاتی, ہماری آواز نہیں اٹھائی جاتی. بلوچستان حکومت اور افواج پاکستان کا جو تعلق ہے وہ ایک مثالی تعلق ہے. ہم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہماری فوج ہے, ہمیں فخر ہے, وہ فرنٹ پر ہے, ہم بیک پر ہیں. حکومت کا ہر تعاون ان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہمارا یہ نیریٹو پہنچایا نہیں جاتا کیونکہ ہمیں نیشنل میڈیا میں اتنی رسائی نہیں دی جاتی. اب رسائی دی جا رہی ہے, کسی بھی چینل کا بلوچستان سے کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کا شکوہ سر آنکھوں پہ ہے. بالکل آگے بڑھتے ہیں, واپس آؤں گا. بیوروز نہیں ہے سر, جتنے بھی بڑے چینلز ہیں صرف 2 چینلز کے میں ابھی نام نہیں لے سکتا. سر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کے ساتھ ابلاغ کی دنیا میں ٹھیک سلوک نہیں ہوا. یو آر ویری رائٹ. قمر سبزواری صاحب, بکلا کی تحریک ہو, کسی اور کی تحریک ہو, حقوق مانگے جاتے ہیں. آج بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے, آپ قانونی ماہر ہیں, آپ. ڈی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریاست نے آپ کو جو حقوق دیے ہیں نا, فنڈامنٹل رائٹس, وہ تھوڑا آگے ہیں. ان سے پہلے آئین نے آرٹیکل 5 میں آپ کو ریاست سے وفاداری کا پابند کیا ہے. ریاست سے وفاداری بھی رکھیں, پھر حقوق بھی مانگیں. لیکن ایک روایت سی چل پڑی ہے کہ حقوق مانگنے کا اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ نیریٹو اپنوں کا ہے یا پرایوں کا ہے. ریاست بھی ولن ہے, ادارے بھی ان کے بھی خلاف نیریٹو ہے, اور بات حقوق کی ہو رہی. یہ جو یاد دہانی ہے سر کہ بھائی ریاست سے وفاداری بھی ہونی چاہیے, حکومتوں سے وفاداری کی ضرورت نہیں ہے, حکومتیں الگ چیز ہیں. لیکن سبزواری صاحب, اسٹیٹ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جی آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس بات پر کو اپنی طرف سے اپنا موقع پیش کرنے کے لیے کہا. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا, تو بے شک کسی بھی اچھے قانونی ڈاکیومنٹ کی طرح, دستاویز کی طرح, جو آئین ہے ہمارا, آئین پاکستان, گو کہ 1973 کا بنا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی بڑی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ ایک بڑا بیلنسنگ ڈاکیومنٹ ہے. جہاں جہاں حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح کچھ ذمہ داریاں اگر ریاست کی ہیں, تو اسی طرح کچھ حقوق بھی ریاست کو بھی وہاں دیے گئے ہیں. چونکہ اس لیے بھی دیے گئے ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیلنس ہی تب ہوگا کہ جب جہاں اگر کچھ حقوق ہیں, جہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں, وہاں کچھ حقوق بھی ہیں, اور وہ بیلنس ہوں گے. اسی طرح جس طرح عوام کے پاس فنڈامنٹل رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو ان فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے, جس کی طرف آج پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ ان حقوق کو, فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرنے سے پہلے آرٹیکل 5 کی طرف بھی دیکھنا ہے, جو کہ انکنڈیشنل لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ مانگتا ہے.
اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یہ چیزیں اور جگہ نہیں تو شروع سے یہ کہی جا رہی ہیں، کہتے ہیں لوگ، سیاستدان بھی کسی وقت میں کہتے رہے ہیں، اب بھی کچھ جگہ سے آوازیں اٹھتی ہیں، کیا ہم عملی طور پر اس طرف موو کر پائیں گے یا صرف وہ دستاویز میں ہی وہ چیزیں رہ جائیں گی کہ جی حقوق دیے گئے ہیں تو ذمہ داریاں بھی نمانی ہیں؟ کیا کوئی عملی یہ بڑا اہم اقدام اس سوال سے، ہے۔ کیونکہ میری ایک یہ فیلنگ ہے کہ عوام میں اور مقتدرہ میں فاصلے بڑھتے آ رہے ہیں، اور اب جو گزشتہ 3-4 سال سے مزید بڑھے ہی ہیں، بجائے کوئی کم ہونے کے مقتدرہ یا ایلیٹ کیپچر اپنی جگہ پر ہے اور وہ بڑا سامنے ہے، اور لوگوں میں اور عام عوام میں اور خواص میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے مقتدرہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے بغیر یعنی ہمارا یہ پالیسی ٹھیک ہے کہ ہم بلوچستان میں براہ راست عوام سے بات کریں گے، حکومتیں براہ راست اپنے لوگوں سے بات کریں گی، لیکن آپ چند نواب ہیں، چند مذہبی لوگ ہیں، قمر سبز واری صاحب، بات تو ٹھیک ہے نا، سر وہی سیٹیں جیت کے آتے ہیں۔ حکومتوں کے لیے بڑا آسان ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، حکومتیں نہ بلوچستان جاتی ہیں، نہ کوئی وزیر اعظم جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو جاتا ہے، یعنی جلسوں میں نہیں جاتا۔ بلوچستان کی یوتھ کیا سوچ رہی ہے؟ بلوچستان کے نوجوان کو آپ نے کیسے انگیج کرنا ہے؟ اپنے شہریوں تک تو پہنچیں، اور یقیناً کہیں نہ کہیں اچھا ہی سوچ رہی ہوگی، کیونکہ جو میرا انٹریکشن عام بلوچ سے ہے تو تعلیم کی طرف بھی اس کا رجحان ہے، وہ آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے، اس کو کوئی پاکستان سے بھی ایسی کوئی خواہش شکایت نہیں ہے، تو وہ جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے وہ جو ایک گلف کریٹ ہو گیا، وہ خلیج رابطے بڑھیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گا ڈیلیبریٹلی، کیونکہ میں اہل سیاست کا اور ان کا رائے لے کے پھر آپ سے کافی کچھ مجھے پوچھنا ہے۔ شکیلہ لقمان صاحبہ، آپ سے مجھے یہ رہنمائی چاہیے کہ یہ جو ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ ہم نوابوں اور سرداروں سے بلیک میل نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہ آپ کی حکومت کا موقف ہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو اپنے شہریوں سے کریں گے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کی حکومت بلوچستان میں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے، یوتھ تک پہنچنے کے لیے، نوجوانوں کی شکوے سننے کے لیے، کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، کوئی ایسا جامع اور واضح پروگرام ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کر سکتی ہیں؟ یہ جو گلف ہے جیسے سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو ختم ہو نا، وہ براہ راست آپ سے بات کریں کہ ہمارے یہ شکوے، آپ براہ راست ان کی سنیں۔ یہ بیچ کے نوابی سسٹم، سرداری سسٹم رہے بھلے اپنی جگہ پر، لیکن ریاست بلیک میل نہ ہو، ریاست اپنے شہری تک براہ راست پہنچے، اس کا شکوہ بھی سنیں، اس کا شکوہ دور بھی کریں۔ لیکن یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے جو آج ISPR نے بات کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے عوام سے، ہم لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، راستے میں کوئی دیوار نہ ہو، کوئی جس طرح نہ کہ مطلب کوئی بات ادھر رہ گئی ادھر رہ گئی والی بات نہ ہو۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے جو کی ہے، وہ ہر میں سمجھتی ہوں ہر فیلڈ میں، ہر سائڈ میں وہ جو ہے وہ اپنی بہت زیادہ جو ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی ایک سروس ہے کہ پہلے وہ آلریڈی پہلے وہاں پہ جو دہشت گردان کے ساتھ بھی لڑے ہیں، پھر اپنے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب ہمارے دیکھیں جو ہماری پارٹی ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ جب بھی مطلب آگاہے بگاہے آتے رہتے ہیں، وہ ادھر جو ہے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے وہ آتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی ان چیزوں کے بہت زیادہ حامی ہیں۔ ہماری پارٹی ہو، ہماری حکومت ہو، وہ ان چیزوں کی بہت حامی ہے۔ شکیلہ لقمان صاحبہ، یہ جو لوگوں تک پہنچنا ہے نا، جو ڈی جی ISPR صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچیں گے، ہم لوگوں سے براہ راست بات کریں گے، یہ کام کرنا آپ نے ہے، یہ سیاستدان کا کام ہے، گڈ گورننس، لوگوں کو انگیج کرنا، دفاع کرنا فوج کا کام ہے، وہ جانیں قربان کر رہی ہے۔ کیا آپ اپنی ذمہ داری ادا کر پائیں گے؟ اب یہ تو گڈ گورننس کا کام ہے نا کہ یوتھ کی سنیں، اسے انگیج کرے، اچھی حکومت قائم کرے۔ یو آر رائٹ۔ دیکھیں ہم جو ہیں وہ ہم اپنی بالکل کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں، آپ نے دیکھا کس لیول تک جا کے کام کر رہے ہیں، وہ 18 گھنٹوں کے خود آج کل محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ آج کل جو حالات بن چکے ہیں پورے ملک میں، آپ دیکھیں بلوچستان کی طرف دیکھیں تو ادھر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، کشمیر کی طرف دیکھیں تو ادھر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اب کے بھی
طریقے میں ہے تو وہ بھی ہے. تو یہ چیزیں جب اتنی چیزیں ہمارے ملک کے اوپر اچھا گئی ہیں اور ان کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی عوام کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے, ان کے جو ہے وہ رہن سہن کو حل کرنا ہے, ان کے امن و امان کو حل کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے مسائل جو ہے وہ اور طرح کے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ یہ مل جل کے دیکھیں, اس وقت اللہ کا شکر, لاکھ شکر ہے کہ حکومت اور جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہماری جو فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اکٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ جہاں جہاں دیکھیں, آپ ابھی دیکھنے کے, آپ یہ تو ہمارے ملک کے اندر کی بات ہے, آپ دیکھیں جب یہ ایران کا اور امریکہ کے معاملات چلے جس میں میڈیشن کا رول ادا کیا, تو آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہیں فیلڈ مارشل جو تھے وہ بھی تھے وہاں, وزیر اعظم بھی ہوتے تھے. تو دونوں حکومت اور جو ہے ہماری فوج پاکستان, ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے. اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں شکیلہ کہ صاحبہ, ہمیں یہ شکوہ تو لوگوں کا جائز ہے کہ نہیں ہے کہ جو ہماری بڑی قومی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بلوچستان کو اگنور کیا ہے. یعنی بلوچستان کو اگنور سے مراد وہ نہیں کہ اس طرح اگنور کیا ہے, انہوں نے سمجھا ہے کہ ہماری سیاسی ضرورت ہی نہیں ہے. 17 نشستیں ہیں بلوچستان کی, میری عرض تو سن لیں, 17 نشستیں ہیں بلوچستان کی. اب 17 نشستوں کے لیے کیا الیکشن کمپین چلانی, کس کی سننی ہے, کیا کہنا ہے؟ کچھ سردار لے جائیں گے, کچھ نواب لے جائیں گے, کچھ مذہبی جماعتیں لے جائیں گے, ہم ان سے معاملہ کر لیں گے, جوڑ توڑ کر کے حکومتیں بنا لیں گے. پنجاب پہ فوکسڈ ہے پیپلز پارٹی کا, سندھ پہ فوکس ہے, پی ٹی آئی کا کے پی پہ فوکس ہے, لیکن قومی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر اس تواتر سے بلوچستان نہیں جاتے. دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو اکثر وہ جاتے رہتے ہیں ادھر, جہاں جب ان کو جانا پڑتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت بھاگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ صوبوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ ہیں صوبے, ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اب آپ نے ایک طرف خود ہی یہ بات بیان کی ہے کہ وہاں کا ستار سسٹم ہے جو لوگوں کو اور آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری ابھی دیکھیں, اب جب دونوں حکومت اور جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ میں وہی بات, اس کی مثال وہی ساتھ میں دوبارہ دینا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ایران میں اور امریکہ کے میں اس ملک نے, پاکستان جو ہے اللہ کے فضل میں اس سے ان میں اتنی اہلیت ہے, قابلیت ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور انہوں نے اس حکومت نے کہا جو دیکھیں جو دوسرے ممالک کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ بڑھے ہیں اور کتنی محنت کے ساتھ بڑھے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ مل کر جب چلیں گے. میں شکیلہ صاحبہ واپس آپ کی طرف آؤں گا. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, سب سے پہلے تو میں اس پریس کانفرنس کی عمومی آپ سے ایک اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. دین آئی ول گو ٹو مائی کوسچنس. یار کی پریس کانفرنس جو تھی پہلے بھی ہمیشہ بہت جامع رہی اور بڑی کمپریہنسو رہی, اور خاص کر جو آج کی جو یہ پریس بریفنگ تھی میری نظر میں یہ جو ہے ٹو دی پوائنٹ تھی اور بڑی کنکریٹ تھی, اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ کر دیا. انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. میری نظر میں ان کا جو لہجہ, لب و لہجہ جو تھا اس میں غم بھی تھا, غصہ بھی تھا اور ایموشنز بھی تھے. یہ تمام چیزیں تھیں جس سے وہ اپنی بات چیت کر رہے تھے اور وہ کنوے کر رہے تھے. اور وہ کیوں یہ اس طرح کی وہ جو ہے ایموشنز کو یہ ظاہر کر رہے تھے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی ایک ان کے لہجے میں. کیوں ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ جی آج آ کے جو سارا بلیم ہے وہ فوج کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے. کیا وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور کیا وہ جو رولنگ پارٹیز ہیں اور کیا یہ ریلیجس پارٹیز ہیں, اور باقی تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ باہر کے نیریٹیوز جو ہیں وہ فوج کو کس طریقے سے جو ہے نا حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں. تو اندرونی جو پاکستان آرمی کے خلاف خاص کر جو زہر اگلا جا رہا ہے وہ سب چیزیں بھی ان کے سامنے ہیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی, یہ فوج جو ہے نا وہ کمپلیسٹ ہے یا وہ اپنا کام یہ نہیں کر رہی. تو وہ اس کی طرف پھر انہوں نے کچھ نشاندہی کی. دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک گڈ گورننس کی
اور ایڈمنسٹریٹو مشینری کی بات جو ہے وہ بہت واضح کی. اور اس کی آپ کنیکشن دیکھیں کہ کل ہی جو ہے آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس ہو چکا ہے اور ہمیں اپنی گورننس کو, ایڈمنسٹریشن کو جو ہے بہتری جو ہے لانی چاہیے. تو اس پہ کس کو شک ہے؟ کیا یہ ہماری واقعی گورننس آج کی ٹھیک ہے؟ کیا ہم نے جو ہے واقعتاً جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کر دیا ہے اور ہم بہتری کی طرف ہم یہ چل پڑے ہیں؟ وہ جو آپ کی جو سامنے جو کچھ ٹھیک ہے, یہ مانتا ہوں کہ کچھ ہم نے جو ہے نا اس وقت جو ہے اچیومنٹس حاصل کی ہیں آن دا ملٹری پلین اینڈ آن دا ڈپلومیٹک پلین. اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ فوج کا یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ آج فوج جو اپنی پاکستان ہے کس لیول کے اوپر جو ہے ایٹ دی ساؤتھ ایشین لیول, ایٹ دا ریجنل لیول اینڈ ایٹ دا گلوبل لیول جو ہے وہ ایک بہت ایک اور سوال ہے, تھوڑا سا سیاسی ہے, تھوڑا سا اسٹریٹجک ہے, لیکن چونکہ بات ہوئی ہے تو میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا. جنرل صاحب نے کہا کہ انہی لوگوں کی حکومتیں رہتی ہیں, کبھی یہ پارٹی ہوتی ہے, بلوچستان کی بات کر رہے تھے, کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی بھائی ہوتا ہے, کبھی بھتیجا ہوتا ہے. یہی حکمران رہے ہیں بلوچستان کے اندر, طویل عرصے سے صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں. ان سے انہوں نے کیا ڈیلیور کیا وہاں پہ؟ اور پھر یہ حقوق کا وہ نعرہ لے کر بھی آ جاتے ہیں, اپنے بچے باہر سے پڑھاتے ہیں, غریب کے بچے کے لیے تعلیمی ادارہ نہیں بننے دیتے. اور اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی بات بھی کی. ایک بات اس کے ساتھ تھی کہ ریاست ان وڈیروں سے بلیک میل نہیں ہوگی, ان کی سمگلنگ رکتی ہے تو یہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ بعض اوقات دہشت گردی بھی خود کرواتے ہیں تاکہ ریاست ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہے کہ جی اس کا کوئی مسئلہ حل کروائیں. یہ بہت بلنٹ, بہت واضح بات کی ہے انہوں نے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاست کا اپنا مزاج ہوتا ہے؟ کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر کسی وڈیرے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا ایڈجسٹمنٹ کے لیے, یا یہ جو کچھ DGISPR نے کہا ہے کیا پولیٹیکل ول بھی ان کے وی این کو, ان کی بات کو سپورٹ کرے گی آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ سیاست کا اتار چڑھاؤ اپنا ہوتا ہے نا سر. آج تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ, تم گورنر بن جاؤ, کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیڈ کیپچر کے بارے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں, سرداری سسٹم پہ بھی میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں, اور آج بھی جو ہے نا میں اس کے بارے میں یہ لکھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا ناصور ہے بلوچستان جو آج تک یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہوا. یہ ناراض بلوچ, یہ گریونسز وغیرہ جس کی آج DGISPR نے نشاندہی کی, تو ہم نے تو ساری عرصہ جو ہے پالیسی آف اپیزمنٹ میں جو ہے نا یہ گزاری ہے کہ باہر کے ملکوں کو بھی خوش کرو اور اندر کے بھی جتنے بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں, اور خاص کر جو وڈیرے ہیں یا بلوچی سردار ہیں یا ملکس ہیں یا چودھریز ہیں, ان کو آپ یہ خوش کرتے رہو. گورننس کی طرف تو کسی نے دھیان دیا ہی نہیں. یہی سردار ہیں جنہوں نے شروع دن سے جو ہے وہاں حکومت کا یہ حصہ رہے ہیں اور یہی چلاتے رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں, اینٹی پیپل ہیں اور اینٹی ایجوکیشن ہیں, اور انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے اس کو جو ہے نا بیکورڈ رکھا ہے. کیونکہ وہ اپنے ٹرائبس کو جو ہے اپنی جو ہے نا سبورینس میں لے کے وہ اپنے کام یہ کریں, جس طرح کے لیڈس جو ہے نا جس طرح جو پہلے جو برٹش راج تھا وہ یہ کام کرتا تھا, وہی کام جو ہے یہ کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, آج بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس پہ تو کسی نے نقص نہیں ڈالے. اور آج وہی لوگ جو ہیں وہ بلیم کر رہے ہیں کس کو کہ جی یہ آپ ہیں جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, آپ جو ہے یہ پورا کام یہ نہیں کر رہے, آپ کی وجہ سے جو ہے یہ دہشت گردی ٹھیک ہو گیا. صاحب واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. قمر سبزواری صاحب, میں اب آپ کی طرف آتا ہوں. آج کی خبر ہے انڈیا میں کوئی پوسٹ لگی ہے ان کے وزیر اعظم کے خلاف کیا ہوگی, کوئی تنقیدی ہوگی, اس بندے کے خلاف بھی مقدمہ ہوا ہے. اور میٹا کا جو مقامی آفیشیل تھا نا سبزواری صاحب, وہ فیس بک تھا یا ٹویٹر تھا, اس کا جو انتظامی آفیشیل تھا اس کے خلاف بھی مقدمہ ہوا. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے ایک پوسٹ کی کہ یہ جو گرین بسز AJ کے حکومت کو دی گئیں, اس پہ ایک پوسٹ کی. وہ تھوڑی دیر کے بعد نوٹس آ گیا میٹا کی طرف سے کہ آپ کی یہ پوسٹ انڈیا کے فلاں قانون کے تحت انڈیا میں ریسٹرکٹ کر دی گئی. آپ آزاد کشمیر کا نام لیں گے سبزواری صاحب, وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ انڈیا کی حساسیت کو سوشل میڈیا آن کر رہا ہے, پاکستان کی حساسیت کو آن نہیں کر رہا. پاکستان کو گالی دیں, پاکستان کے اداروں کے خلاف آپ لغویات بکیں, آپ کی پوسٹ کو بلکہ وائرل کیا جاتا ہے. اور جب انڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ
ان کا جو آفیشیل تھا فیس بک کا تھا یا ٹویٹر کا تھا جو انڈیا، اس کے خلاف بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری حکمت عملی کا کوئی مسئلہ ہے؟ دوہرا معیار تو یقیناً ہوگا سوشل میڈیا والوں کا جو کمپنیاں ہیں، لیکن اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے قانونی اعتبار سے؟ انڈیا میں انہوں نے یہ امپلیمنٹ کروا لیا ہے کہ یہ ہماری حساسیت ہے، قمر سبز واری صاحب، اس کے خلاف جو بھی پوسٹ آئے گی وہ انڈیا میں نہیں دیکھی جائے گی۔ یورپ کے اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں کہ ان کمیونٹی سٹینڈرڈز کو وائلیٹ کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دیا جائے گا۔ جو پاکستان ہے وہ کیا کرے؟ اس کی تو کوئی ابھی تک سنوائی نہیں ہے۔ یہاں تو آزادی ہے، ریاست کے خلاف بکواس کرنے کی آزادی ہے، اداروں کے خلاف آزادی ہے۔ ایسے میں بین الاقوامی قانون بھی آپ کے سامنے ہے، کارپوریٹ قانون بھی آپ کے سامنے ہے۔ ذرا رہنمائی کریں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے سے نمٹنے میں، کیونکہ آج DGISPR نے کہا کہ 300 کے قریب انڈین ویب سائٹس پاکستانی بن کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ سر پہلی تو عرض یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ وہاں جو ہے سوشل میڈیا کی ریسٹرکشنز اور اس کے بعد مقدمے درج ہونے، وہاں اگر وہاں وزیر اعظم کے بارے میں کوئی بات کی جائے اور یہاں اگر کچھ بھی کوئی کرتا رہے تو کیوں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ سر موسٹلی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کے، خاص طور پر میٹا کا آپ نے نام لیا، یہ کرتے ہوئے موسٹلی وہ آپریٹ ہو رہی ہیں اور ریجنل ہیڈ کوارٹرز انڈین بیسڈ ہیں۔ تو ایک تو وہ بھی ان کے لیے آسانی ہے اور کرتے ہوئے، دوسرا یہاں پر ہماری طرف سے ابھی تک نہ تو سوشل میڈیا کے لیے کوئی جامع کوئی پالیسی ایسی دی گئی ہے، چونکہ دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن بطور قانون کے طالب علم کے میں اس بات کا قائل ہوں، آپ سے بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی قائل ہیں، لیکن وہ کسی کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ گالی دیں اور ساتھ گالی دے کے آپ کہیں کہ کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس لیے میں جو دل میں آئے کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، میں جو دل میں آئے کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں، بے شک وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، اس کی صفائی کے لیے تو جتنی دیر میں سچ اپنی منزل کے لیے نکلتا ہے تو جھوٹ پورے شہر کا وہ جو کیا ہے کہ جی چکر لگا کے آ چکا ہوتا ہے، وہ صفائی۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے بیلنس کرتے ہوئے، نیت صاف رکھتے ہوئے، آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ہمیں پہلے خود بھی یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس ساری چیز کو گورن کریں گے، اور اس میں میڈیا میں بھی ہمیں گڈ اور بیڈ نہیں بلکہ آبجیکٹیوٹی کے معیار کو رکھتے ہوئے کہ کون سا بندہ، کون سی خبر جو بہتر ہے اور سبسٹنس کے ساتھ ہے وہ وہاں۔ نہیں سبزواری صاحب، لیٹ می ریپیٹ مائی کوسچن۔ یہ جو میڈیا کا معاملہ ہے یہ تو چلتا رہے گا لوکل۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا، کبھی حکومتیں رگڑ بھی دیں گی اور کبھی حکومتیں سچی بھی ہوں گی، کبھی میڈیا ناجائز کر رہا ہوگا، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ لوکل قوانین تو ہمارے موجود ہیں نا، امپلیمنٹ نہ ہو رہے ہوں یا اس میں کوئی کمزوری ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن قانون بھی موجود ہے، قوت نافذہ بھی موجود ہے، عدلیہ بھی موجود ہے۔ میرا اسپیسیفک سوال آپ سے سوشل میڈیا سائٹس کے بارے میں تھا۔ ہماری ریاست کے خلاف جب نیریٹو آتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ سوشل میڈیا سائٹس تو بات نہیں سن رہی، یا ہمیں ان کو لکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ بات مان لیتی ہیں کبھی نہیں، حتیٰ کہ مذہبی حساسیت والے معاملات میں بھی ہمیں ان کو لکھنا پڑتا ہے نا۔ تو ہم ان سے ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے کہ جیسے ہی کوئی پوسٹ آئے جو پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ہو، گورنمنٹ کے خلاف نہیں، گورنمنٹ پہ تنقید آپ کا حق ہے، آپ جائز حدود میں کریں، لیکن چونکہ آرٹیکل 5 آپ سے ریاست سے وفاداری مانگتا ہے، تو ریاست کے خلاف اگر کوئی کمپین چلتی ہے تو اسی طرح ریسٹرکٹ ہو جائے جس طرح انڈیا میں پوسٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں انڈیا کے خلاف بات کرنے والی۔ چونکہ وہاں سنجیدہ کوششیں اس بات کے لیے کی گئی ہیں، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ میں کوئی بھی پارٹی ہو بلا تفریق، وہاں پر کہیں پہ بھی یہ کوشش شاید کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں کی گئی، نہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے اور میرے انفرادی سطح پر تو شاید ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوں، چیزیں ہمیں پتہ ہوں، لیکن کہیں بھی حکومتی سطح پر اس کی اونرشپ لے کر کہیں بھی مجھے نہیں لگتا کہا یہ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی شکایات پہنچانے کا میکنزم کوئی اسٹیبلش کر لیا ہو کوئی کرتے ہوئے۔ اب جیسے ایک سوشل میڈیا رسپانسبلٹی اتھارٹی یہاں اس کا قیام ہوا اسلام آباد کی حد تک، ابھی تک وہ فنکشنل ہی نہیں ہوئی ہے، اس کا آفس ہی کہیں نہیں ہے، اس کے فنڈز ہی کہیں نہیں ہیں۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے اس کا وجود، تو پھر آگے کہاں کسی نے کوئی سنجیدگی سے اس پہ اگر کوئی کرنا چاہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہے، تو یہ جو انڈیا والا معاملہ ہے، یہ پریسیڈنٹ تو پتہ نہیں بنے نہیں، ایک مثال بن سکتا ہے۔ مثال تو صرف کہ بھائی آپ اس ملک کی حساسیت کو اتنا خیال کر رہے ہو تو ہمارا بھی کرو نا، پھر سب کا کریں۔ اور سر دیکھیے، جب اس کا ایک اور ہم اس کو انڈین پرسپیکٹو سے ہٹ کے بھی دیکھیں تو جب US ایران وار شروع ہوئی ہے تو US نے وہاں پر ڈیلے کر دیا کہ وٹ ایور وڈ بی رپورٹڈ، ان کے لاسز جو ہیں اس میں 3 to 4 weeks کا ڈیلے آئے گا، اور وہ ڈیلے پورے میڈیا نے عمل درآمد کرایا۔ تو کہیں نہ کہیں وہاں پر ایسی چیزیں یا ایسے لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا کہ وہ اس پر
قابو رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا یو ایس گورنمنٹ نے. ہمارے یہاں ابھی تک مجھے معذرت کے ساتھ کوئی ایسی سنجیدہ کوشش ریگارڈلیس آف پارٹی افیلیشن کہ پارٹی کون سی گورنمنٹ میں کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی. بابر صاحب آپ چونکہ جہاں بیٹھے ہیں آپ تو براہ راست دیکھ رہے ہیں نا چیزوں کو، آپ کی کیا رائے ہے کہ حکومتوں نے اس طرف کوشش نہیں کی؟ کیا ہوا؟ یعنی پاکستان میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کے خلاف ویب سائٹس بنا لیں، پاکستان کے خلاف یوٹیوب پہ لگے رہیں، پاکستان کے خلاف ٹویٹر پہ لگے رہیں، اداروں کے خلاف لگے رہیں، جھوٹ بولیں، کردار کشی کریں، گندی مہم چلائیں. وہ چیزیں ایسے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف بولنے والے کو ریوارڈ دیا جاتا ہے اور اس کی پوسٹ وائرل کر دی جاتی ہے نا. ادھر ادھر یہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں. آپ انڈیا میں نہیں ہیں، انڈیا میں آپ جائز بات آزاد کشمیر کا لفظ لکھتے ہیں، انڈیا میں پوسٹ بند کرتی جاتی ہے. تو بابر صاحب جب اس دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں اور 300 ویب سائٹس انڈیا اسپانسرڈ چل رہی ہیں، تو اس ایشو کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کے جو بھی میٹا کے آفس بیئررز ہیں ان سے بات کرنے کی، انہیں بتانے کی کہ بھائی یہاں دہشت گردی چل رہی ہے اور یہ نیریٹو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کی حساسیت کیا ہے؟ آپ کام کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ آپ اس کو کس طرح لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کوئی پالیسی ہے تو ذرا پلیز ہمیں بتائیے. آصف بھائی مجھے 5 منٹ دیجیے گا اور مجھے سنیے گا. انڈیا نے نیریٹو کی ڈومین میں 40 سال کام کیا ہے. بلینز آف ڈالرز اس نے انویسٹ کیے ہیں اور اس کی پوری یہ کوشش تھی کہ وہ ایک ایسا نیریٹو بنائے، بیانیہ بنائے جس سے پاکستانی عوام کو ریاست کے خلاف اکسایا جائے، ریاست کے خلاف بغاوت کی جائے. انڈیا نے اس کے اوپر بہت کام کیا، ہم نے تو اس کے اوپر کام نہیں کیا. اب ہم جو ہے ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ 40 سال سے بلوچستان کے اوپر نیریٹو بنا رہا تھا. احساس محرومی کا نیریٹو، مسنگ پرسنز کا نیریٹو، سائل و وسائل کا نیریٹو. اور اس نیریٹو کو اگر آپ دیکھیں وہ وہی نیریٹو ہے جس میں جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے ریاست کو. گزشتہ دنوں ابھی یہاں پر زیارت میں جو ہے نا ایک واقعہ ہوا، ثانیہ زیارت، جس میں ہمارے پولیس کے جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. جب ان کی شہادت ہو گئی اس کے بعد بھی ایک نیریٹو بنایا گیا، اور وہ نیریٹو ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے پلانٹ ہوا، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاستی اداروں پر ڈال دی گئی، ریاست کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا گیا. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. گزشتہ سال میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ٹویٹر نے، ایکس نے اپنی پرائیویسی پالیسی کے اندر چینجنگ لائی اور اس نے جہاں سے جس ملک سے اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے وہ پالیسی کا آپشن اوپن کر دیا. آپ یقین کریں گے کہ بلوچستان کے اوپر جو اکاؤنٹس دن رات ٹویٹس کرتے ہیں، جو دن رات بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ ہزاروں اکاؤنٹس ہندوستان سے، افغانستان سے اور یورپ سے آپریٹ ہو رہے تھے. اور ان جو اکاؤنٹس ہیں ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. بلوچوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے اور پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے ان اکاؤنٹس کو پروپیگنڈا ٹول کے اوپر استعمال کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت جو ہے وہ میٹا ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، ان کی ایڈمنسٹریشن سے جا کر بات کریں، وہاں پر جا کر ان کو بیٹھیں. دیکھیں چائنا میں بھی تو چائنا نے بند کر دیا ہے. چائنا میں کوئی آپ سوشل ایپ نہیں استعمال کر سکتے سوائے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے سوشل ایپ کی اجازت دی گئی ہے جسے جو ہے گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی سوشل ایپ نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی میٹا نہیں ہے، کوئی ٹویٹر نہیں ہے. وہاں پر کون سا جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کا جو ہے نا اسپیچ آف فریڈم متاثر ہو گیا. ہمیں اس کے اوپر اب سختی سے عمل درآمد کروانا ہوگا. ہماری جو حکومتوں کے لوگ ہیں، صوبائی حکومت، ہماری حکومت اس حوالے سے کام کر رہی ہے. ہم نے اس کے لیے اپنی ایک NCCIA نامی ایک اتھارٹی بنائی ہے جو پورا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے کہ کون سا مواد ریاستی مخالف جو ہے مواد وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے ہم اس کو بالکل بین کر دیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ ہمیشہ سسپینڈ رہیں. ابھی دیکھیں بلوچستان میں کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں، باؤڈ بلوچ نام کے، بلوچستان فیکٹس کے نام سے اکاؤنٹس ہیں جو بلوچستان میں ہونے والی ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور جو ہمارے ہوسٹائل ایجنسیز جو ملک ہیں، جو پاکستان کے مخالف ملک ہیں، وہ اپنے میڈیا کے اوپر آج جو ہے نا DGISPR نے اپنی پریس بریفنگ میں دکھایا ہے کہ بلوچستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، پٹاخہ پھٹتا ہے اور جو انڈین چینلز کے اوپر وہ بریکنگ نیوز کر کے پورے دن چل رہا ہوتا ہے. تو ہندوستان نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اوپر. ہماری حکومتوں کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، صوبائی حکومت، ہماری حکومت کے پاس اتنے صوبائی حکومت کی تو ڈومین ہی نہیں ہے نا، آپ وفاق سے ہی کہہ سکتے ہیں. شکیدہ لقمان صاحبہ، یہ کام اصل میں آپ کی حکومت کے کرنے کا ہے، وفاق کے کرنے کا ہے کہ آپ ان سوشل میڈیا کے جو ادارے ہیں ان کے بڑے لوگوں سے، ان کے منتظمین سے بات کریں کہ پاکستان کی بھی ایک سینسٹیوٹی ہے، اس کا خیال رکھا جائے اور ان سے یہ چیز انشور کی جائے کہ پاکستان کی جائز سیکیورٹی کنسرنز کے خلاف جو پوسٹ ہوگی وہ خود بخود اسی طرح پاکستان میں ریسٹرکٹ کر دی جائے جیسے انڈیا کو انہوں نے یہ سہولت دی ہوئی ہے. تو یہ کام تو وفاقی حکومت کا. بابر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، صوبائی حکومت کے پاس تو نہ وسائل ہیں نہ وزارت خارجہ ان کے پاس ہے. یہ تو وفاق نے ہی دیکھنا ہے نا یہ معاملہ.
جی یہ بالکل بہت صحیح بات کی جو اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے اور انڈیا میں انہوں نے اس چیز کو انشور کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں میرے حال میں آپ ویسٹرن کنٹریز کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. صرف ہمارا ایک ملک ہے جہاں پہ اتنے ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں، اتنی فریڈم ایکسپریشن دی گئی ہے کہ وہ لوگ حکومت کے خلاف، اس ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف جو مرضی بات کرتے رہے، بس اس کو یہی نام دیا جاتا ہے کچھ نہیں کہنا، ورنہ ان کی زبانیں بھی بند کی جائے تو یہ ملک جو ہمارے چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کتنا ایکسپلائٹ، خاص طور پہ ملک دشمن جو ہندوستان ہے وہ کس طرح اس کو بناتا ہے، اور وہ اپنی اپنی جو ان کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے اسی کا وہ خوبصورتی اس کی بن جاتی ہے ان کے لیے. تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں، اب ہم یہ باتیں آپس میں تو کر رہے ہیں، لیکن جب یہ حکومت کچھ کرنے لگتی ہے، جب ان چیزوں کو نقاب ڈالتی ہے اور اس وقت پھر یہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے بات، یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جب عمران حکومت بنی، عمران حکومت نے سوشل میڈیا کو اتنی آزادی دی، انہوں نے اتنا سوشل میڈیا اپنا کیمپین چلائی، اتنا ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا کہ ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی سال ڈیڑھ 2 سال جو ہے وہ ان کو پیسے جا رہے تھے. انہوں نے یوتھ کی یہ جو سوشل میڈیا تھا. اور بیر آصف ہارون صاحب، یہ جو انفارمیشن وار ہے سر، سائبر وار ہے، اس کے بارے میں اقوام متحدہ کا جو تازہ ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ سائبر وار کے جواب میں ریاست کو اسی طرح حق دفاع حاصل ہے جیسے ایکچوئل اٹیک کے جواب میں حاصل ہے. تو سائبر وار تو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ہمارا حق دفاع کدھر ہے اس وقت؟ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس وقت پاکستان کو جو ایگزسٹنشل تھریٹ ہے وہ ٹیررزم کی ہے. جو انٹرنل تھریٹس ہیں وہ ایکسٹرنل تھریٹ سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا ہے دا موسٹ کنٹیگیس ڈیزیز ہے جو کہ ابھی دنیا اس کو پہچاننا شروع ہو گئی ہے، اور ویسٹرن ورلڈ نے تو اس کے اوپر جو ہے کاؤنٹر میجرز لینے شروع کر دیے ہیں. ہم نے جو ہے ٹیررزم کے خلاف تو زبردست کائنیٹک ایکشن جو ہے نا ہم نے جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے جو کہ سارے ذہنوں کو جو ہے مائنڈ کلون کرتا ہے اور یہ یوتھ کو جو ہے نا گمراہ کر دیا ہے، تو وہ اس کی طرف جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہم تدابیر جو ہے یہ نہیں اٹھا رہے. اب اس کی جو ہے وجوہات ہم یہ بتا سکتے ہیں، جیسے ابھی ذکر کیا کہ جی جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ اس نے انویسٹ کیا ہے فلانا، اس کو ایڈوانٹیج تھا. اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ منظور نظر تھا، پورے ویسٹرن ورلڈ کا بھی ڈارلنگ تھا، اور اسرائیل کے ساتھ ان کا نیکسس تھا، موسٹ ریلیونٹ اسٹیٹ، شائننگ اسٹیٹ وغیرہ تھا. تو اس کا نیریٹو بکتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کیا، اور ہمیں جو ہے اس نے نرسری آف ٹیررزم اور سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے ہمیں یہ بنا دیا. اور ہم چونکہ ایک ارریلیونٹ اسٹیٹ تھے، ہماری بات سنی نہیں جاتی تھی، لیکن اب چونکہ جو ہے سلسلے تبدیل ہو جو گئے ہیں 4 دن کی جنگ کے بعد، اور آج پاکستان ایک ریلیونٹ اسٹیٹ بن گیا ہے اور اس کی شنوائی اب ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے اس میں جو ابھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور ہمیں جو ہماری جو پہلے کوتاہیاں تھیں اس کو بھی دور کرنا چاہیے، اور اس بیٹل کو بھی ہمیں جو ہے نا ہر حالت میں یہ جیتنا ہے. لیکن ساتھ جو سب سے بڑی بات جو ہے جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ہے نیشنل ایکشن پلان، جو کہ 20 نکاتی پوائنٹ تھا، جس میں 6 جو تھے وہ فوج کے تھے جو اس نے دلجوئی کے ساتھ اس وقت بھی کیے اور آج بھی وہ کر رہا ہے. لیکن جو 14 نکات جو سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، نہ اس وقت کیے نہ آج کر رہا ہے. یعنی 3 پرانگز جو ہیں، ایک ملٹری پرانگ، دوسری سول ایڈمنسٹریشن اور تیسری جوڈیشری کی. یہ دونوں پرانگ جو ہے نا بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمپریہنسو ریزلٹس کوئی اچیو نہیں کرنا چاہ رہے. اور آج بھی جو ہے جو بات جو یہ DGISPR نے بھی جس کا یہ حوالہ دیا کہ جو یہ 14 نکاتی پوائنٹ جو ہے کہ اس طرف ہم جب تک جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی اور پرپز اور آنیسٹی کے ساتھ اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے، نقطہ کو ہم فال نہیں کریں گے، تو ہم کوئی ٹینجیبل ریزلٹس اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ گڈ گورننس کے ساتھ ہوگا، یہ اچھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہوگا، جس کی بارے میں جو ہے نا DGISPR نے بار بار یہ ذکر کیا کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے دیٹ وی ہیو ٹو امپروو آور گراس روٹ گورننس ایٹ دی فیڈرل اینڈ آلسو ایٹ دی پروونشل لیول، جو کہ نہیں ہو رہا.
سارے جو پروونسز ہیں وہ ابھی کوتاہی کر رہے ہیں, وہ اس میں پوری طریقے سے نہیں کر رہے. بلوچستان نے کافی حد تک جو ہے اس کو جو ہے نا ابھی وہ قدم ساتھ ملانے کی یہ کوشش کر رہا ہے, لیکن جو پہلے کی جو ناکامیاں تھیں وہ اس کو بھی ٹائم لگے گا, کیونکہ جو پولیس فورس تھی جس طریقے سے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جیسے پنجاب پولیس کو کیا ہے وہ نہیں کیا. اداروں کو جو مضبوط کرنا تھا وہ سرداری سسٹم کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہوا, ان کو کرنا ہے. سندھ کا برا حال ہے, کے پی کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا یہ حالت ہے. تو وہ اس لحاظ سے جو ہماری اوور آل جو سسٹمز ہیں ان کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے, اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیسنٹرلائزیشن کریں, یعنی چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی طرف ہم جائیں, کیونکہ وہ جو پاپولیشن کی جو بات کی ہے, جو پاپولیشن گروتھ ہے اور اس کے لحاظ سے ہماری ریسورس کنسٹرینٹ ہے کہ کہاں 72 میں جو ہے ہماری 7 کروڑ تھی اور آج 25-26 کروڑ ہے, تو ہم کیسے وہ مینج کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے سسٹم کے بعد. تو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے اپنے سسٹمز کو جو ہے آج ہم نے تر و تازہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اسے بہتر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قمر سبزواری صاحب, آپ نے کہا کہ وہ ایک سوشل میڈیا اتھارٹی بنی تھی, وہ فعال نہیں ہوئی. سائبر جو قوانین ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا صورت حال ہے ویسے پاکستان میں؟ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بولا جا رہا ہے, جو کچھ غلط بولا جا رہا ہے, جو کچھ اینٹی اسٹیٹ بولا جا رہا ہے, اس پہ سپوز کہ کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے حکومتی کوئی آدمی یا کوئی متعلقہ آدمی, تو میکنزم کتنا ایک فعال ہے ہمارا اس وقت؟ میکنزم تو موجود ہے جی. نہیں, فعال کتنا ہے؟ موجود تو ہے. فعالیت پہ کچھ سوالات ہیں, کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیجیے کہ کچھ نہ کچھ سیگمنٹس ہیں جو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں جو آگے آ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا فعال نہیں ہے ابھی تک جتنا اس کو ہونا چاہیے, اور کہیں نہ کہیں بھی وہ بیلنسنگ ایکٹ بھی نظر نہیں آتا, بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ کسی ایک طرف. تو ایز سچ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ حضرات ایسا کچھ فرماتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. یہی تو مسئلہ ہے سبزواری صاحب, ایسا کچھ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ریاست سے پتہ نہیں کن جنموں کی دشمنی جی ان کی ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جی میں یہی وہ دوسرے دن پھر وہی فرما رہے ہوتے ہیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جی وہ کوئی چل نہیں پاتا, کوئی چیزیں وہ جس طرح, اگر ہم اس کو دوسرے پیرے میں بھی دیکھیں تو جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی, اور جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان میں بھی شاید کمپٹنس کا فقدان ہے. تربیت ہونی چاہیے, بہت محتاط ہو کے لفظ کہ کمپٹنس کا فقدان ہے کہ وہ نہیں اس طرح پروسیکیوٹ کر پاتے, نہ ہی اس طرح انویسٹیگیٹ کر پاتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور لوگ اس سے سبق سیکھیں کہ ٹھیک ہے. پولیس میں ڈیجیٹل اویئرنیس کے حوالے سے اور سائبر والوں میں ایک باقاعدہ ایک تربیت ہونی چاہیے. سر نہ صرف یہ کہ ایک, اب آپ کی وساطت سے میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑا ٹرینڈ جو میں نے دیکھا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہے, لیکن جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو کوئی لیڈرز ہیں انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا سوشل میڈیا کا ایک کوئی رکھا ہوا ہے. سیاستدان تو چلے رکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو اپنے الیکٹوریٹ کو بتانا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے. پولیس آفیسر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آفیسر کا کیمرے لگا کے کھلی کچہری. اچھا وہ لوگ جو مسائل, اچھا ایک قانونی سوال ہے, جو لوگ اپنے مسائل لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو مسئلہ بیان کریں, بینگ اے پولیس آفیسر آپ اس کو ایڈریس کرو, لیکن آپ اس کی ویڈیو شام کو چڑھا دیتے ہو. تو آپ کے پاس میں ایک مسئلہ لے کے آیا ہوں, آپ نے میرا مسئلہ یوٹیوب پہ ڈال کے ساری دنیا کو بتا دیا, از اٹ لیگل؟ نہیں, قطعاً نہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو مسئلہ لا رہا ہے وہ ہر بندہ بھی سچا ہو, ہر سائل سچا ہونا بھی ضروری نہیں. تو آپ جب وہ پہلے سے ایک ججمنٹ دے رہے ہیں اور اس پہ پھر میڈیا ٹرائل تو شروع ہو گیا جس کے خلاف بھی بات ہوئی, پھر آپ کی ایکٹیویٹی آپ نے کس سے ووٹ لینا ہے, جو آپ, میری یہ شکایت یا گلہ ہے شاید وہ ایک عوام دوست تاثر دینے کے لیے ہو, لیکن اس کو ود ان لمٹس ہونا چاہیے, عوام میں جانا چاہیے. سوشل میڈیا سے شاید عوام دوستی کا تاثر. ٹھیک ہے. بابر خان صاحب, آج ایک اور بہت اچھا کام ہوا ہے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں. پولیس ہماری فرنٹ لائن پہ کھڑی ہوتی ہے سر, دہشت گردی ہوتی ہے, پولیس سب سے پہلے اس کا نشانہ بنتی ہے, چوک میں, چوراہے میں, بارز کے باہر, اسکولوں کے باہر. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو سب سے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. آج تو ڈی جی ایس پی آر بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے وہاں پہ موجود سارے جرنلسٹ کو بھی کھڑا کیا, سیلیوٹ پیش کیا اپنے شہیدوں کو, پولیس کے شہیدوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا.
لیکن یہ پولیس کے شہیدوں کے ساتھ وہی وابستگی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے شو کی ہے، یہ اگر پارلیمنٹ نے بھی شو کی ہوتی، آپ نے بھی شو کی ہوتی، سیاستدانوں نے بھی شو کی ہوتی، تو پولیس کا حال شاید آج سے بہت بہتر ہوتا۔ آصف بھائی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، بالکل ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں، چاہے وہ پولیس کے شہداء ہوں، چاہے وہ آرمی کے شہداء ہوں، چاہے وہ سویلین شہداء ہوں، جو شخص بھی اس ملک کے لیے شہادت دیتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہماری حکومت کو اس بات کا احساس ہے، ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں شہیدوں کا وارث ہوں۔ ان کے 380 سے زائد ساتھی جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے قبیلے کے ان کے قریبی دوست 380 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ ہم اپنے شہیدوں کو آن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بلوچستان حکومت بلوچستان کے شہیدوں کو مراد دیتی ہے، ان کی جان کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بچوں کو 16 کلاس تک تعلیم دلاتے ہیں، ہم انہیں گھر خرید کر دیتے ہیں، ہم انہیں مالی امداد میں ایک بڑا اماؤنٹ انہیں دیتے ہیں، ہم اپنے شہداء کو سنبھال رہے ہیں۔ بلوچستان پولیس کے جتنے بھی شہداء ہوتے ہیں ان کا ہم خیال کر رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہوا ماضی میں اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے ساتھ بابر صاحب آپ اس وقت پولیس کے ہر شہید کو گھر دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں 1.5 کروڑ روپے، 1 کروڑ 11 لاکھ روپے ہم شہید کو مالی امداد کی اس میں دیتے ہیں سر، صورت میں دیتے ہیں، اور ان کے بچوں کو 16 کلاس تک ہم تعلیم دلاتے ہیں سر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو زندگی بھر کا جو شہید کی فیملی ہوتی ہے اس کا علاج مفت ہم کرواتے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی اسپتال میں وہ علاج کروانا چاہے ہم علاج کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ نے میکنزم رکھا ہے کہ ان کا زندگی بھر آپ علاج کراتے ہیں، آپ اس بات کو انشور کیا ہے کہ کل کو آپ کی حکومت نہ رہے، کوئی اور حکومت آئے تو یہ سلسلہ منقطع نہ ہو؟ انشاءاللہ ہم نے اس بات کو انشور کیا ہے، اور کیونکہ میں نے آپ کو کہا یہ شہداء ہمارے شہداء ہیں، پاکستان کے شہداء ہیں، یہ حکومتوں کے شہداء نہیں ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کے شہداء نہیں ہیں، تو ہم نے اس بات کو انشور کیا ہے۔ ہم نے قانون سازی کی ہے باقاعدہ اسمبلی میں، اور ہم نے کیبنٹ سے اس بل کو اپروو کیا ہے، پاس کروایا ہے کہ ان شہداء کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے، ان کی جو یہ امارات ہیں یہ تاحیات ہوں گی۔ آپ نے پولیس والوں کو جو شہید ہو گئے، اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے، جو پولیس والے زندہ ہیں ان کو آپ نے کس حد تک ویل اکوپڈ کیا ہے؟ ان کے پاس اکوپمنٹ کیسا ہے، ان کے پاس اسلحہ کیا تھا؟ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا کہ جو دہشت گرد ہے اس کے پاس امریکی فورسز کا افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، اور اس کی مالیت پاکستان کے 1 سال کے دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے سر۔ $8 بلین کا اسلحہ نیٹو فورسز چھوڑ کر گئی ہیں افغانستان میں، اور جو اب افغان طالبان رجیم ہے، ٹی ٹی اے کی جو غیر سنجیدہ قیادت ہے، ان دہشت گردوں کو دی ہے۔ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آصف بھائی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے جو ہے بلوچستان میں 90% جو ہے وہ بی ایریا تھا اور 10% اے ایریا تھا۔ اے ایریا پولیس کے زیر کنٹرول آتا تھا، 90% جو بلوچستان کا ایریا تھا وہ لیویز کے کنٹرول آتا تھا، اور جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ لیویز فورس کے جتنے لوگ تھے وہ انہی نوابوں اور سرداروں کے گھروں کی چوکیداریاں کر رہے تھے، ان کے پاؤں دبا رہے تھے، ان کے پاؤں چھو رہے تھے۔ ہماری حکومت نے آ کر یہ انیشیٹو لیا، ہمیں کہا گیا تھا کہ 3 سال میں آپ لیویز کو پولیس میں مرج کریں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے 3 مہینے میں لیویز کو پولیس میں مرج کیا ہے۔ ہم انہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں پنجاب پولیس سے بہترین ٹریننگ ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے جو انہیں اکوپمنٹ دیا ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے، سندھ پولیس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں شکیدہ لقمان صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آج بات کی گئی ہے کہ کسی وڈیرے سردار نواب سے اب ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، یہ دہشت گردی بعض اوقات خود کرواتے ہیں کہ ریاست ہم سے آ کے بات کرے، ہم اپنی پبلک تک براہ راست پہنچیں گے، حکومت اس کے اوپر قائم رہ پائے گی شکیلہ لقمان صاحب، یا کل کو ضرورت ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ اچھا اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، معاملہ کر لو؟ نہیں، میرے خیال میں کہ میں یہ دیکھیں، یہ ابھی تو فیصلہ یہ حکومت کا، یہ بہت بڑی بات آپ نے مجھ سے پوچھ لی ہے، یہ حکومت ہے میرے خیال میں فیصلہ کیوں نہیں کرے گی؟ ان کو یہ بات بہت اعلیٰ ہے کہ بھئی اگر آپ کے جو افواج پاکستان اتنی فرنٹ لائن پہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں شباشی صاحب جو ہے، ان کی جتنی ان کے ساتھ انٹریکشن اور ان کے ہر چیز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے ہیں، تو وہ بالکل بڑی پختگی کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو کاربند رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ شکیدہ لقمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، بابر خان صاحب، قمر سبزواری صاحب، آصف ہارون صاحب، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔